الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه متفق علیہ. حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جس مقصد کے خاطر ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اس مقصد کو ضروری کار لانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم کا ایک طویل سلسلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جاری فرمایا، جس کی آخری کڑی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں، اور انہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جہاں ان کی اچھی تربیت فرمائی وہیں ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے ایک کتاب عطا کی. اس کتاب کا نام قرآن ہے. یہ کتاب آسمانی کتاب ہے، یہ کتاب ایک کامل کتاب ہے، انسان کی ساری زندگی کو یہ شامل کتاب ہے. یہ ہمیشہ جب تک اس دنیا کے اندر انسانیت کا وجود رہے گا اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ دنیا کے اندر اسلام ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اس کتاب کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. یہ گویا کہ ایک پیغام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا اس دین کے لیے. یہ دین حقیقی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک بغیر کسی ملاوٹ کے اور بغیر کسی
رد و بدل اور تبدیل کے بالکل خالص دین تھا، اور اس دین میں کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی انحراف نہیں پایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے اس دین کے اندر کچھ آمیزش کی شروعات ہوئی، اور جسے ہم لوگ شرک کہتے ہیں، اور پھر وہیں سے کفر، عناد، الحاد اور طرح طرح کی چیزوں کا اس دین کے اندر داخل کیا جانا شروع ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی یہ کتاب جو اللہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، یہ اپنی اصلی شکل میں اس وقت بھی تھی اور ہے اور رہے گی۔ اس میں کسی بھی نوعیت کی تبدیلی نہیں ہوگی، اور یہی دین خالص ہے اللہ کا، جس پر جو لوگ کاربند رہیں گے، عمل پیرا رہیں گے، وہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی و کامرانی رہے گی۔ اس دین کے ایک اہم واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ ہے ہجرت کا واقعہ جو ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے بعد، اسلام کی پہلی وحی سے لے کر کے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں آپ رہیں، اور یہ مدت 1-2 سال کی نہیں، بلکہ یہ آپ کے زندگی کے 53 سال کی زندگی ہے، یعنی 53 سالوں پر محیط ایک زندگی ہے جو آپ نے مکہ معظمہ میں گزاری ہے۔ 40 سال تو بغیر کسی دین کے آپ رہے وہاں پر، اور 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں آپ نبوی زندگی گزارتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ 13 سال، اور پھر اس کے بعد 10 سال جو آپ کی مدنی زندگی ہے، اس مدنی زندگی اور مکی زندگی کو اگر آپ لے لیں تو مکمل آپ کی پوری زندگی 63 سالوں پر محیط ہے۔ یہ 23 سال جو آپ کی زندگی کے دین کا جو زندگی ہے، یا اسلام کی جو زندگی جس میں آپ نے وقت گزارے ہیں، اگر اس میں نسبت اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ مکی زندگی جو اسلام کی شروعاتی زندگی تھی، اور وہ آغاز تھا اسلام کا، جب آپ کے ساتھ چند لوگ تھے جن کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں اسلام لانے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی بن ابی طالب آپ کے چچیرے بھائی، اور غلاموں میں ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ، اس جیسے چند لوگ تھے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے علاوہ بھی حضرت عبدالرحمن بن عوف وغیرہ جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور سابقون اولون میں سے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اس مکی زندگی کے آغاز اسلام کے سرکردہ لوگ تھے، اور اس وقت اسلام کے اوپر عمل کرنا اس قدر مشکل رہا ہوگا، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک کے حالات لیں اور پوری دنیا کے حالات کو اگر آج ہم دیکھیں اس تناظر میں، تو آج ہم اپنے ملک کے حالات کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے انسان مسلمان جو ہے وہ انقباض محسوس کرتا ہے۔
ہاں یعنی وہ یہ سمجھتا ہے، یعنی گھٹن جیسی کیفیت میں اپنے آپ کو پاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں آپ کو نہ کسی کھانے کی تکلیف ہے، نہ یہاں آپ کو پہننے کی تکلیف ہے، نہ یہاں پر آپ کو یہاں وہاں جانے کی تکلیف ہے، یہاں تک کہ آپ کو عبادات اور بندگیوں کے انجام دہی کی بھی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہاں نہ آپ کو مساجد سے روکا جا رہا ہے، نہ آپ کو مدارس سے روکا جا رہا ہے۔ ہاں ان حالات کے بعد بھی ہم ایک طرح سے یعنی انسان اپنے آپ کو جو ہے ایک طرح سے گھٹن میں محسوس کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جب ہر طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ وہ معاملات نہیں تھے جس کو بہت اچھا کہا جا سکتا ہو، کہ چپکے چپکے یہاں تک کہ معاملات تھے کہ کوئی بات کہیں کسی سے بلند آواز میں نہیں کہی جا سکتی تھی۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ صوت عالی میں بلند آواز سے آپ نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں وہاں کسی کے یہاں آنے جانے میں بھی آپ آزادانہ طور پر نہیں جا سکتے تھے، اور پریشانیاں اور تنگیاں کیا تھیں وہ تو آپ اگر تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو یہ 13 سال کی جو زندگی رہی آپ کی، بڑی کلفتوں بھری زندگی رہی جو ہے، اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے جتنے بھی اصحاب تھے ان سب کے ساتھ یہ معاملہ تھا جو ہے۔ ہر کوئی جو ہے اسلام پر جو بھی تھا اس وقت جو ہے ہر ایک کے ساتھ وہ کیفیت تھی جو ہے۔ بہرحال اس چیز سے آزادی کے لیے اور یہ تقاضا ہے دین کا، یہ دین کا تقاضا ہے۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں ہر طرح کی آزادی بخشی ہے جو ہے۔ یہ زمین اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اس کا وارث بنایا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں وہاں آ سکتے ہیں، وہاں جا سکتے ہیں، وہاں رہ سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے جو زمین ہے یہ ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن اس آزادی کو اگر چھینا جائے اور اگر وہاں پر انسان کو اپنی عبادات اور اپنی بندگیاں آزادانہ طور پر اگر ادا کرنے کی اگر آدمی کے اندر اگر وہ چیز نہ محسوس ہو، تو پھر ایسے میں آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس جگہ سے نکل کر کے کسی دوسری جگہ چلا جائے۔ ایک جگہ جہاں آدمی رہ رہا ہے اگر اسے ایسے ہی تکلیف ہو جیسے ہم اپنے گھر میں رہیں اور ہمارے پڑوسی اچھے نہ ہوں، اس بلڈنگ کا رہن سہن اچھا نہ ہو، افراد اچھے نہ ہوں، اور طرح طرح کے مشاکل و پریشانیاں اگر آپ کو ہوں، تو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہاں سے نکل کر کے آپ کسی دوسری جگہ آپ چلے جائیے، تاکہ جہاں آپ آزادانہ طور پر زندگی گزار سکیں، اپنے دین پر عمل کر سکیں، اور ہر طرح سے آپ فری ہو جائیں۔ دنیا کی تمام تر ایسی چیزیں جو آپ کو تنگی میں لگ رہی ہیں یا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور اس وقت کے لوگوں نے ایسا محسوس کیا تو ان لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی، یا اس وقت جو ہے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے کے اوپر انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی سے صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگ وہ گئے، لیکن ہمارے نبی اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ آپ کو اللہ کی طرف سے اشارہ نہیں مل جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے لیے تیاریاں پہلے سے تھیں جو ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 2 سواریاں پہلے سے تیار کر رکھی تھی جو ہے، ایک اپنے لیے اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کو جو آپ کے لیے خاص کی گئی تھی، آپ نے اس کو قیمتاً خریدا تھا، ان سے قیمتاً خریدا تھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ نہیں یہ ہدیتاً ہو۔ ان میں بہت ساری باریکیاں اور بہت سارے نکات
تاریخ داں اور شراح بیان کرتے ہیں کہ حکمت کیا تھی اس چیز کے اندر، کہ دنیا، یہ نبی یہ اسوہ ہے انسانیت کے لیے جو ہے، اور کوئی بھی لفظ ایک ایسا آپ کی ذات کے ساتھ جڑنا نہیں چاہیے تھا، نہ آپ چاہتے تھے کہ جس سے اس نبوت کے منصب کی تضلیل ہو جو ہے۔ جب کوئی آدمی کسی بھی نوعیت سے، بھلے ابو بکر احسان جتانے والے نہیں تھے، لیکن دوسرے لوگ جو ہے اس چیز کو کہہ سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سواری جو خریدی، وہ بقیمت آپ نے لی جو ہے۔ تو اس میں ہر انسان کے لیے یہ نصیحت ہے اور ان کے لیے عبرت ہے کہ کس طرح سے اپنے دین کے لیے آدمی کو خوددار ہونا چاہیے، دین کے معاملے میں کس قدر آدمی کو خوددار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلنے کی پلاننگ کی تھی۔ یہ پلاننگ ہمیں یہ درس دیتی ہے، ہمارے لیے یہ پیغام ہے اس کے اندر کہ ہماری زندگیوں کا جو راستہ ہے، جو زندگی گزارنے کا ہمارا جو طریقہ ہے، اس طریقے میں بھی ہمارے لیے پلان ہونا چاہیے، اور جس کو ہم وقتی پلان نہیں کہتے ہیں، جس کو ہم ماسٹر پلان کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ماسٹر پلان تیار کیا تھا۔ ایسے ہی نہیں ہوا کہ ابو بکر سواری لے کر کے آئے، اللہ کی طرف سے آرڈر آیا اور پھر آپ یوں ہی ایسے ہی نکل کھڑے ہوئے جو ہے، نہیں، اس کے لیے بڑی زبردست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پلان کیا تھا۔ اسی پلان میں یہ تھا کہ ہم کب نکلیں گے جو ہے، اور جب نکلیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل مکہ کی امانتیں رکھی رہتی تھیں، آپ صادق و امین کہلاتے تھے۔ یوں ہی جس کے پاس امانت رکھی ہو اور یوں ہی جھٹکے میں ایک لخت اگر آدمی وہاں سے چلا جائے گا تو اہل مکہ پتہ نہیں کیا کیا الزام آپ کے اوپر جڑ دیتے جو ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ کے اوپر تھوپ دی جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت اپنے بستر پر سونے کے لیے آمادہ کیا جائے، اور جانتے ہیں کہ حضرت علی یہ جان رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بستر پر سونے والا جو اہل مکہ ننگی تلواریں لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس بستر کے اوپر سونے والے کی موت ہے، یہ ننگی تلواریں اس کے خون کی پیاسی ہیں۔ لیکن نبی کی محبت اور اللہ پر تقوی یہ بہت عظیم شے ہے، جو توکل، اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ، یہ بہت عظیم شے ہے انسان کی زندگی میں۔ جس کو یہ دولت حاصل ہو جائے وہ دنیا کے اندر بے فکر ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، بے فکر ہو کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اور اس ہجرت کی رات میں اللہ کے نبی نے جو بڑا پیغام دیا ہے ان میں سے ایک توکل کا پیغام بھی تھا، جو ایک توکل، اللہ کے اوپر بھروسے کا پیغام تھا۔ غار طور میں جب آپ پہنچے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کفار اب اس غار کے دہانے پر آ گئے ہیں، اور اگر وہ نیچے دیکھیں گے تو فوراً جو ہے وہ ہمیں پکڑ لیں گے جو ہے۔ تو انہوں نے خوف اور دہشت کے عالم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اسلام کے لگاؤ میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اب تو ہم لوگ اگر نیچے دیکھا انہوں نے قدموں میں تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑا ایک پیغام تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے ہم انسانیت کو یہ دیا تھا کہ ہم اس دین کے اوپر کس طریقے سے گامزن رہیں اور ہمارا ایمان کس طریقے پر ہو۔ یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ
نے جو جس نبی کو ہمارے لیے بھیجا تھا وہ ہماری زندگی کے تمام مراحل میں وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ تھے۔ بہرحال اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے آمادہ کیا، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور نبی کی کے فرمان کو مانتے ہوئے جو ہے، آج ہم میں سے معمولی چیزوں میں ہم لوگ نبی کے جو فرمان ہے اس کو معمولی چیزوں سے بھی آج ہم روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں تو انسان کی یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے، آج ہماری عادات میں یہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں۔ لیکن نہیں، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو دل و جان سے پیار کرتے تھے اور اس کی اہمیت دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لٹایا، ابو بکر اور دونوں تیار ہوئے نکلنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے لوگ ہیں جو سرخ اونٹ کے انعام کے چکر میں آپ کو زندہ اور مردہ کسی بھی حالت میں لانے کے لیے کوشاں ہے جو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے لیے ایک وہ شخص جو کہ مسلمان نہیں تھا، عبداللہ ابن عریقۃ اللیثی، اس کو ہائر کیا، کرائے پر لیا، جو جغرافیہ کا ماہر تھا جو ہے، کہ کس طریقے سے ہم نکلیں گے اور کس طریقے سے ہم جائیں گے۔ مدینے کا راستہ یہ ہے اور بالکل مخالف، اس طرح کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا ہو کہ ادھر بھی کوئی آدمی جائے گا جو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عریقۃ اللیثی کو ان کو ہائر کیا اور کہا کہ فلاں دن فلاں جگہ پر اتنے وقت میں وہاں آ جانا جو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کی طرف جاتے ہیں، اور پھر جا کر کے وہاں جا کر غار میں آپ جو ہے پناہ لیتے ہیں، اور پھر 3 دنوں کے بعد جو ہے وہاں سے نکلنا ہوتا، سواریوں پر سوار ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ جو ہے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اس ہجرت کے سفر میں سب سے پہلی چیز تو ہم یہ کلمہ جب سنتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر ایک طرح سے انسان سوچتا ہے کہ بس یوں ہی ایسے ہی آدمی گیا اور چلا گیا جو ہے۔ نہیں، ہجرت در حقیقت یہ ایک عبادت ہے جو ہے، اور جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے صحیح کے اندر کتاب کیف کان بدء الوحی سے پہلے اس کی شروعات کی ہے جو ہے۔ وہ حدیث اس طور پر ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس آدمی کی ہجرت اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ذکر کر رہے ہیں کس کا؟ ہجرت کا، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو اس دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہر طرح کی قربانی گوارا کر لینا چاہیے، ہر طرح کی قربانی گوارا کرنے کے اوپر اپنے آپ کو آمادہ کر لینا چاہیے جو۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب جس آدمی کی ہجرت اللہ کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت وہ اللہ کے لیے مانی جائے گی۔ اب لفظ جو حجر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا کے، لغت میں کہا جاتا ہے چھوڑ دینا کے، اصطلاح میں اس کے معنی ہیں کہ اللہ کے لیے، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اور شریعت کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے گھر بار کو، مال و دولت کو، یہاں تک کہ رشتہ دار اعزاء و اقارب کو، اپنے محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر کے اور وہاں سے نکل جانا جو، یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے جو ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے جو ہر آدمی سے یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ آج لوگوں کے یہاں یہ چیز بہت کٹھن ہے کہ انسان اپنا گھر چھوڑ دے، اپنا رشتہ دار اور اپنا اقارب چھوڑ دے، اپنے بزنس اور اپنے تجارت کو چھوڑ دے،
یہ تمام چیزوں کا چھوڑنا انسان کے لیے بہت آسان نہیں ہے جو ہے، لیکن اس وقت کے لوگوں نے ان تمام چیزوں کو کر کے دکھایا جو ہے۔ ہاں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی جب نکل کر کے اور غار طور پر جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ نے مکہ کی طرف جو ہے ایک نگاہ ڈالی جو ہے، اور افسردگی کے عالم میں آپ نے فرمایا کہ اے مکہ، تو میرے نزدیک دنیا کی تمام جگہوں سے زیادہ محبوب ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی حضرت اس کو کہا جاتا ہے کہ وطن کی محبت جو ہے، وطن کی محبت، جہاں انسان رہ جاتا ہے، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، یہ ایک فطرت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی کہ اللہ اس کے دل کے اندر اس چیز کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، اس میں کسی انسان کی اکتسابی کسبی نہیں ہے جو ہے۔ آج ہم لوگوں کے اوپر یہ اتہامات لگائے جاتے ہیں یا الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ اپنے وطن سے پیار نہیں کرتے۔ وطن سے ہمارے نبی اتنے زیادہ ستائے گئے، مکہ کی زندگی اتنی کٹھن زندگی تھی، اس کے بعد بھی آپ نے جب مکہ کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھی تو آپ نے کیا کہا کہ تو میرے نزدیک دنیا کی تمام جگہوں سے زیادہ محبوب ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ ایک فطرت ہے یہ، اور کوئی آدمی اس چیز کو اگر کہتا ہے تو یقیناً یہ غیر فطری بات کہتا ہے، اس کے اندر سچائی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اتنی محبت کے بعد اتنے معاونین جو وہاں مکہ میں تھے، اتنے رشتہ دار جو آپ کے تھے، خاندان کے جو لوگ تھے، ان سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے جانا یہ بہت ہی کٹھن بات ہے آدمی کے لیے، اور یہ ہمت چاہیے، اس کے لیے جرأت چاہیے، اور اس کے لیے حوصلہ چاہیے جی۔ اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دین کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، دین کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے دین کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے۔ آدمی جو ان سب چیزوں کو ترک کر سکتا ہے دین کے لیے جو ہے، اور یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو ہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا، اس حدیث میں اس بات کا پیغام ہے جو ہے کہ جس آدمی کی ہجرت اللہ کے لیے ہو اور اس کے رسول کی وجہ کے لیے ہو، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے جو ہے۔ اور جس کی ہجرت کسی اور مقصد کے لیے ہو، کسی اور مقصد کے لیے، دنیاوی کوئی مقصد ہے جو ہے، کوئی شادی بیاہ کا مقصد ہے، تو انسان کی وہ ہجرت وہ اسی کے لیے ہوگی، نہیں اس کی نیتوں کی بنیاد پر آدمی کو اس کو صلہ ملے گا جو ہے۔ اسی لیے لوگ ہجرت کے کئی تعریفات کی گئی ہیں اور کئی ہجرتیں ہوئی ہیں جو اب دیکھیں گے۔ جو پہلی ہجرت ہوئی ہے وہ مکہ معظمہ سے وہ اٹھ کر کے گئے تھے حبشہ کی طرف جو ہے، تو مکہ اس وقت جو ہے وہ دار کفر تھا جو ہے، دار کفر سے حبشہ کی طرف گئے، وہ دار امن تھا جو ہے، وہ دار امن تھا جو ہے۔ وہاں سے حبشہ سے پھر لوگ آئے مدینہ کی طرف جو ہے، یا مکہ معظمہ سے جو لوگ مدینہ منورہ کی طرف آئے تو دار کفر سے دار اسلام کی طرف، حبشہ سے مدینہ کی طرف آئے تو دار امن سے دار اسلام کی طرف جو ہے۔ تو یہ کئی ہجرتیں ہوئی اسلام کے لیے، اور ساری ہجرتیں یہ اسلام کے لیے ہوئی ہے، اور ان سب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابیاں رکھی ہوئی تھیں، اور انسانیت کے لیے یہ پیغام تھا، اور ان کے لیے یہ حوصلہ اور جذبہ بیدار کرنا تھا کہ دین یہ قربانی چاہتا ہے، اور اس پر چل کر کے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اور اس چیز کے اندر بھی انسان کے لیے عبرت و نصیحت ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ بھی اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے کسی تعلق سے، تو آپ اس جگہ سے نکل کر کے کسی دوسری جگہ آپ چلے جائیے۔
اسی سے بہت سارے لوگ یہ مسئلہ مستمد کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں بزنس و تجارت کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر ہمارے یہاں برکت نہیں ہے یا ہم اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، تو جگہ آپ تبدیل کر دیجیے، جو ہے وہاں سے آپ کسی دوسرے آپ جگہ چلے جائیے، جو ہے یہ محض کس بنیاد پر؟ یہ محض دین کی بنیاد پر، جو ہے کہ اسلام میں ان چیزوں کو سند حاصل ہے کہ انسان جگہ کی تبدیلی جو ہے یہ برکت کا باعث ہوتی ہے۔ جو تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ اس ہجرت میں جو بہت ساری چیزیں جو پیش آئیں، ان کے اندر ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کے بہت سے نمونے ہیں، جو ہے کہ اولاً جو پہلی چیز کہ نبی سے جو محبت اور لگاؤ ہے، یہ قربانی چاہتی ہے، جو قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ جو آدمی دیندار ہوتا ہے وہ اپنے دین کی حفاظت صرف اپنے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ غیروں کے حقوق کی رعایت کی پرواہ رہتی ہے۔ وہ اخلاق نہیں کہ چھوڑ کر کے انہیں سے چلے گئے، بلکہ ان امانتوں کو واپس کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا، یہ امانتیں ان کے حوالے کر جاؤ، ورنہ یہ کل کے یہ الزام لگائیں گے کہ محمد سب لے کر کے یہاں سے بھاگ گیا۔ جو تو آدمی کو جس معاشرے میں آدمی رہے، تو اس معاشرے کے اندر آدمی اچھائی کے ساتھ، خیر خوبی کے ساتھ اور خیر کے ساتھ رہ جائے، اور لوگوں کے لیے بھلائی اور خیر پہنچانے والا رہنا چاہیے، اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی، جو ہے یعنی آدمی یہاں اپنا اور غیر کی تمیز جو ہے وہ ختم کر کے، اور اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہے کہ آپ سب کے لیے جو ہے مسلم ہو، ہر آدمی آپ سے مطمئن ہو، جو ہے آپ سے لگ کر کے رہ جائے، آپ سے خوف نہ محسوس کرے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے تجارت سے، آپ کے لین دین سے، جو ہے آپ کے میل محبت سے، نہیں کوئی بھی ہو، کسی بھی دین دھرم کا ماننے والا ہو، آپ جہاں پر رہو تو وہ آدمی مطمئن ہو جائے، جو ہے اسی کا نام اسلام ہے، جو ہے وہ آپ سے مطمئن ہو جائے، جو ہے آپ کے اخلاق سے مطمئن ہو، آپ کی بات چیت سے مطمئن ہو، آپ کے لین دین سے مطمئن ہو، آپ کی تجارت سے مطمئن ہو۔ ان تمام چیزوں سے جب کوئی آدمی مطمئن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامل مومن ہیں اور ہم کامل مسلم ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ ایک مسلم کامل، المسلم الکامل اور خالص مسلم، خالص مومن وہ ہے اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے جو ہے مسلمان محفوظ رہے، جو ہے یعنی آپ کی طرف سے کوئی تکلیف کسی کو نہیں پہنچنی چاہیے۔ اب یہاں زبان کو پہلے ذکر کیا گیا، ہاتھ کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ زبان کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف بہت دیر تک چاہتی ہے، جو ہے یہاں تک کہ انسان قبر تک اس تکلیف کو جھیلتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دیں تو وہ بیچارہ جب وہ بستر پر ہوتا ہے، بستر مرگ پر ہوتا، اس وقت بھی اگر آپ کی وہ بات یاد آ جائے جس کے ذریعے سے اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو انسان فوراً آپ کو جیسے ہی دیکھے جیسے یاد آ جائے گی۔ اور اگر مار دیا ہے آپ نے کسی اور چیز سے تکلیف، تو انسان وہ بھول جاتا ہے وقت کے ساتھ، جو ہے اسی لیے اسلام میں سب سے پہلے زبان کو، ہماری جو زبانیں ہیں ان زبانوں کا ہمیں کنٹرول نہیں ہے، ہم کس طرح کی گفتگو کریں۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں ملکی جو حالات ہیں، معمولی چیزوں پہ انسان برانگیختہ ہوتا ہے، اور حد درجہ انسان جو ہے وہ ناراضگی کی حالت میں ہوتا ہے، پھر آپس میں تصادم ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ساری چیزیں۔ ان سب چیزوں کے پیچھے جو ہے ہماری زبان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جو ہے تو اسلام ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ہمارے اخلاق سے لوگ متاثر ہو، ہمارا لین دین ہو، تو ان سب چیزوں میں بھی ہم لوگ جو ہے کھڑے اتریں، اور اسلام کا جو ہے طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق جو ہماری زندگیاں ہونی چاہیے۔ ہجرت کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب وہاں سے آپ کو نکلنا ہوا اور جس سواری پر آپ سوار ہوئے اور جا کر کے غار ثور میں آپ نے پناہ لی، تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ جو کام ہے اور یہ جو عمل ہے، اس عمل کے پیچھے یہ کوئی طاقت ہے جو انسان کو اس چیز کا جو یعنی ان کو دھکا دے رہا ہے اور ان کو پرہیز کر رہا ہے کہ آپ جو ہے آپ نکلیے اور آپ جائیے۔ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ کوئی ان کا دنیاوی کوئی مقصد نہیں تھا، نہ ہی کوئی تجارتی کوئی فائدہ ان کا نہیں تھا۔ وہ صرف دین کے لیے نکل کر کے وہاں سے جا رہے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت سے جب تک حکم الہی نہیں ہوا ہے آپ نے مکہ کو نہیں چھوڑا ہے۔ اس راستے میں اللہ کے رسول اللہ نے جو پلان کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں پلان کرنا چاہیے۔ جو ہے کوئی آدمی اپنی زندگی میں یوں ہی ایسا نہ رہے کہ آج یہ کر لیا کر وہ کر لیا، نہیں، آدمی کو اس کی زندگی کی ترتیب بنانی چاہیے۔ جو ہاں، اور جیسے ابھی ہم مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ آج ہمارے زندگی کی کوئی تنظیم نہیں ہے، حالانکہ اسلام نے ہم کو ہر چیز کی تنظیم بتا دی ہے۔ ہمارا ٹائم ٹیبل اللہ کی طرف سے بن کر کے آیا ہے، ہمارا ٹائم ٹیبل اللہ کی طرف سے بن کر کے آیا۔ 5 وقت کی نمازوں کا ٹائم ٹیبل اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، روزے کا ٹائم ٹیبل اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، صدقات اور زکوٰۃ کا ٹائم ٹیبل اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا ہے۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ اب ہماری جو دنیاوی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو بھی اسی کی روشنی میں ہمیں ترتیب دینا ہے۔ یہاں تک کہ ہماری اولادوں کی تربیت کی کبھی پلان اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، ہاں، کہ ہم اپنی اولادوں کی جو ہے تربیت کیسے کریں گے، یعنی دین کے اندر ہر چیز کا جو ہے پلان موجود ہے۔ تو اب اس پلان کے روشنی میں ہماری اپنی زندگی گزرنی چاہیے، ہاں، کہ ہم کو کب اٹھنا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی زندگی آپ دیکھیے، ہاں، یہ کتنی ابتر زندگی ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، مینج نہیں ہے، ان کے ٹائم مینج نہیں ہے جو، ہاں، اور نہ ہمارے کھانے کا، نہ ہمارے پینے کا، نہ ہمارے سونے کا۔ پوری زندگیوں کے اندر جو بے ترتیبی آ گئی ہے، اس بے ترتیبی کا جو ہے ہماری زندگیوں پر بہت برا اثر ہو رہا ہے۔ انسان جو آج بیمار ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ہمارے جو پلان ہے، جو ترتیب ہے ہماری، اس ترتیب کے خلاف ہے۔ فجر کی نماز اٹھنا، تلاوت کرنا، ہاں، اور پھر ہمارے ہاں اکثریت ہے کہ نہ اٹھنا، اور پھر اس کے بعد رات میں دیر تک جاگنا جو ہے، اور پھر اس کے بعد دن میں دیر تک سونا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو اس سسٹمز کے خلاف ہونے کی وجہ سے بہت ساری ایسے حوادث اور بہت ساری ایسی چیزیں لاحق ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی جانور مغرب کی نماز کے بعد جو ہے اگر آپ سورج غروب ہو جائے، آپ اگر ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے اگر آپ دیں ان کو، تو بہت مشکل سے کھاتے ہیں، بہت مشکل سے کھائیں گے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو دن ہے یہ دن کھانے کے لیے، اور رات جو ہے یہ سونے کے لیے ہے۔ اللہ نے بھی ہمیں یہ دیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ دن کو ہمارے لیے کمائی کرنے کا ذریعہ بنایا، اور رات کو ہمارے لیے آرام کرنے کے لیے، کہ آپ آرام کرو، سو جاؤ جائے۔ اسی لیے عشاء کی نماز کے بعد جاگنا اسلام میں جائز نہیں ہے، الا کہ کسی شرعی ضرورت کے تحت جو ہے، اگر شرعی کوئی ضرورت ہے تو ہی آپ جاگو جو ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سونا اسلام میں منع ہے جو ہے، اس لیے کہ وہ برکت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نبی کی دعا ہے، اللہم اجعل برکت امتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کی برکت صبح میں رکھ دے۔ اب جب برکت صبح میں نزول ہوتا ہے تو اس وقت ہم برکت سے غافل ہوتے ہیں، تو ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ تنظیم نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ہے آج ہم کلفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں کے ہم جو ہے حالات سے ہم اپنے آپ کو دوچار پاتے ہیں۔ اللہ کے وسلم کس راستے کے اندر بہت ساری چیزیں ہوئی۔ مدینہ منورہ آپ پہنچتے ہیں، جہاں آپ جاتے ہیں وہاں پر سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ وہاں آپ نے مساجد کی عبادت گاہوں کی بنیادیں آپ نے رکھی۔ یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان کا جو ہم انسانوں کا جو تعلق ہے مسلمانوں کا،
یہ اللہ کی عبادتوں سے بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے، اور ہم جس جگہ رہائش ہماری ہو وہ رہائش بھی ایسی عبادت گاہوں کے قریب ہونی چاہیے۔ ہم دور اگر رہیں گے تو اس کا ہمارے بچوں کے اوپر اور خود ہماری زندگیوں کے اندر اس کا اچھا اثر نہیں ہو۔ یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم جس ماحول میں رہیں ماحول پیارا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے جو ہے۔ ہاں، رہن سہن کے لیے جہاں پر آدمی رہے وہاں پر آدمی کو بہت اطمینان کی زندگی ہونی چاہیے۔ اگر اطمینان نصیب نہیں ہے تو اس جگہ سے ہٹ کر کے کہیں دوسری جگہ آدمی چلے جائے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کی حالات اگر آپ بیشتر آپ دیکھیں گے تو ہم ایسی جگہوں پر بود و باش اختیار کرتے ہیں کہ جہاں کی زندگی سستی ہو جو ہے، جہاں کی زندگی سستی ہو جو ہے، چیزیں سستی ہوں جو ہے، باقی ایمان بکے، اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بچے ہمارے تعلیم نہ حاصل کر پائیں، قرآن وہ نہ پڑھ پائیں، مسجد کے بارے میں ان کو معلومات ہی نہ ہو مسجد کیا ہے جو ہے، عید بقرعید کی تہواروں کو وہ سمجھ ہی نہ پائیں، تو پھر اور ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں تو یہ ماحول جو ہے اسلام نہیں پسند کرتا ہے۔ اسی ماحول کو تو بدلنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ ہاں، ابھی اسی قربانی کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سوسائٹیاں کہ آپ اگر بکرا خریدنے اگر آپ گئے، ہاں، اس سوسائٹی میں لے گئے تو آپ کے اوپر اعتراض ہو گیا جو ہے۔ آپ اتنے ہائی کوالٹی سوسائٹی میں آپ کو رہنے کا فائدہ، جہاں آپ دین نہ سمجھ پائیں جو ہے، دین پر عمل نہ کر پائیں جو ہے۔ ہاں، ہیرا نندانی میں کوئی اپنے جاننے والے تھے، جنازہ ہو گیا، ملنے والے بیچارے انٹری ہو رہی ہے وہاں پر کتنے لوگ، ارے آپ کے 10 لوگ ہو گئے، اب بس بہت ہو گیا جو ہے، اب اس سے زیادہ لوگ جو ہے بلڈنگ میں نہیں جا سکتے، نہیں چل سکتے جو ہے۔ تو آپ ایسی جگہوں پر جو ہے جنازے کو یعنی ایک ڈاکٹر ہیں عمرہ کے اندر، وہ بیچارے ممبرا میں کلینک ہے ان کی، ہاسپٹل ان کا رہنے کے لیے، وہ گئے تھانہ کے اندر، بیوی کا انتقال ہو گیا، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا، کوئی نہلانے والا نہیں تھا جو ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ رہیں ہم جہاں ہماری اپنی سوسائٹی ہو جو ہے، ہمارا جہاں ہر طرح کی سہولت ہو۔ اللہ کے نبی مدینہ میں جا کر کے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی جو ہے، آپ کے مسجد جمعہ وہاں مسجد جمعہ قائم ہوئی جو ہے، ہاں، آپ کے مسجد نبوی کی بنیاد آپ نے ڈالی وہاں پر جو ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمارا جو ماحول ہونا چاہیے وہ دینی ماحول ہونا چاہیے، اور یہ ہجرت پورا جو ہے یہ اسی دین کے لیے ہی ہوا تھا، باقی اس میں کچھ اور نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پورا بڑے بزنس مین تھے جو مکہ کے، بڑے مالدار آدمی تھے، لیکن اللہ کے دین کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا جو ہے۔ لیکن ہم آج اس چیز پہ راضی نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا دین جو ہے وہ کمزور در کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ہجرت کے جو واقعہ ہے تاریخ کی کتابوں میں اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس میں جو عبرت اور موعظت کی چیزیں ہیں ان چیزوں کو جو ہے اختیار کرنا چاہیے، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کی ترتیب بنانی چاہیے جو ہے۔ اور ہم اس دنیا کے اندر اسلام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور اسلام ہمارا دین ہے، اور اس کی بقا کے لیے، اور یہ اسلام یہ کوئی ظاہری چیز نہیں ہے، یہ اسلام جو ہے وہ ہمارے اعضاء اور جوارح میں پیوست ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بات چیت، یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام ہے، ان سے اسلام کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس سے اپنے لوگوں کے لیے فائدے ہیں، غیروں کے لیے بھی یہ فائدے ہیں، انسانیت کے لیے فائدے، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی فائدے ہیں۔ اگر ہم اپنے اس دین کے اندر اپنے اس دین پر کاربند رہیں گے تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کی جو زندگی ہے، اس کو آدمی صرف ایک مکہ سے نکل کر کے اور مدینہ پہنچ جانا صرف یہی اتنا نہیں ہے، اس میں اور بہت سارے گوشے ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہمارے لیے اسوہ اور نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے زندگیوں میں نافذ کرے، ہم اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وأقول قولي هذا واستغفر الله ربي من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔